اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ بھی کنفیوز ہیں اور میں بھی کنفیوز ہوں کہ تقریر کرنی ہے، شعر پڑھنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر بوڑھے ہونے سے پہلے آپ کو آخر میں بلایا جانے لگے تو آپ وقت سے پہلے ایسے ہی بوڑھے ہو جائیے گا۔ تو جہاں پر بزرگوں کو بلانا چاہیے تھا وہاں مجھے بلایا گیا ہے۔ بہرحال ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ملی جلی سرکار رہے گی ہماری، چونکہ کچھ باتیں بھی آپ تک غدیر کے حوالے سے پہنچانی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہی پہنچا دیتا ہوں کہ جتنی بھیڑ محرم کے لیے جمع ہوتی ہے اتنی بھیڑ غدیر کے لیے جمع نہیں ہوتی ہے۔ ریزن کوئی نہ کوئی تو سبب ہوگا، بغیر سبب کے یہ سب نہیں ہوتا ہے۔ بہت بڑا سبب ہے، سبب معصومین نے بھی بیان کیا ہے۔ میں اپنے طالب علمانہ انداز میں کچھ باتیں بیان کر دیتا ہوں، شاید یہی ایک جملہ پہنچانے کے لیے میں یہاں تک آیا ہوں۔ غدیر مناتے ہی وہی ہیں جن کے یہاں دین مکمل ہو چکا ہے۔ عید غدیر ادھورے ایمان والے لوگ منا بھی نہیں سکتے ہیں، نہیں انٹری نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یوں ہی ہے یہ سارا معاملہ، انٹری نہیں ہے۔ مولائے کائنات ہر ایک کو قبول بھی نہیں کرتے ہیں۔ آپ لوگ تجربہ کریں، اکثر لوگ جتنا محرم میں خرچ کرتے ہیں غدیر میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ میں ایک خطیب کی حیثیت سے میرے پاس جتنے وعدے محرم کے لیے اب تک آ چکے ہیں غدیر کے لیے نہیں آئے۔ اگر محرم کے لیے میرے پاس 15 سے 20 عشرے کا فون آ چکا ہے تو غدیر کے لیے شاید 3 یا 4 محفلوں کا فون آیا۔ آپ پرسنٹیج دیکھیں، جو استقبال محرم کا ہے وہ استقبال غدیر کا نہیں ہے۔ اب تک آپ غدیر اور محرم کو سن رہے تھے، اب تھوڑا سا پریکٹیکلی دنیا میں آئیے۔ جو استقبال محرم کا ہے وہ استقبال غدیر کا نہیں ہے۔ امام حسین کا دروازہ بہت آسانی سے کھل جاتا ہے، علی کا دروازہ آسانی سے نہیں کھلتا ہے۔ کیوں نہیں کھلتا ہے؟ جس کے پاس، اب یہ جملہ اگر میرا پہنچ گیا تو میری پوری تقریر سوارت ہو جائے گی، جس کے پاس فاطمہ زہرا جیسی مدافع موجود ہو اسے کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ فاطمہ زہرا جیسی مدافع کسی کے پاس اگر موجود ہو تو اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ فاطمہ زہرا جن کے لیے حدیث قدسی میں آیا ہے کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، یہاں سے سمجھ میں آتا ہے اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو خلق ہی نہیں کرتا۔ کچھ باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ درد دل بھی ہے۔ عید اللہ الاکبر، اول تو آپ لوگ مجھے غصے میں نہ دیکھیں، آج کے دن کو یوم التبسم بھی کہا جاتا ہے، مسکرانے کا دن ہے۔ عید غدیر کا نام یہ امام علی رضا نے رکھا ہے، کسی اور نے نہیں رکھا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے 182 نام غدیر کے دن کے امام علی رضا علیہ السلام نے رکھے ہیں۔ 182 نام، جس میں ایک نام یوم التبسم ہے۔ معلوم ہے یہ یوم التبسم کیوں رکھا گیا ہے؟ خدا کی قسم یہ بات ابھی میرے ذہن میں آ گئی، شاید یہ کلام میرے ذہن میں کلیم صاحب کے آنے کی وجہ سے آیا۔ ٹھیک ہے، ان کے استقبال میں ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ یوم التبسم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے ناموں میں سے ایک نام یوم اطعام الطعام بھی ہے، کھانا کھلانے کا دن۔ اچھا، کھانا کھلانے کا دن یوں ہی نہیں ہے جیسے 22 رجب کا کنڈا ہے۔ امام باڑے میں ذریح کے سامنے ممبر کے پاس یہ بات کہہ رہا ہوں، غدیر کے دن کھانا کھلانے کا ثواب جانتے ہیں؟ جناب سکینہ کو زندان شام میں جا کر کھانا کھلانے کا جو ثواب ہے وہی ثواب غدیر کے دن کھانا کھلانے کا ہے۔ آپ حیران ہو گئے۔
نہیں، 3 دن کے فاقے کے بعد جناب فاطمہ کے گھر کھانا لے جانے کا جو ثواب ہے، وہ ثواب غدیر کے دن کھانا کھلانے کا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا بہت بڑا دعویٰ کر دیا آپ نے، غدیر کے دن کسی کو بھی کھانا کھلانے کا ثواب، جناب فاطمہ کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے۔ جی ہاں، یہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص غدیر کے دن کھانا کھلاتا ہے تو وہ 1,24,000 صدیقین کو کھانا کھلا رہا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا صدیقہ نہیں ہے، جناب سکینہ صدیقہ نہیں ہے، ان کو کھانا کھلانے کا ثواب، اور ایک آدمی کو کھلائیں گے تو لاکھوں نبیوں کو کھلانے کا ثواب ہے۔ اتنا تو کر سکتے ہیں، اتنا نہیں کرتے ہم۔ ہر عید میں عیدی دینے کا چلن ہے، عید غدیر میں عیدی دینے کا چلن نہیں ہے۔ بچوں کے بھی کان بھر دوں، اپنے والدین کے جیب سے زبردستی عیدی نکلواؤ۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ امام علی رضا 3 دن پہلے سے لوگوں میں انگوٹھی، لباس، پیسے بانٹنا شروع کر دیتے تھے 3 دن پہلے سے۔ کیوں امام اتنا اہتمام کیوں کرتے تھے غدیر پر؟ تاکہ 18 ذی الحجہ کے آس پاس ایک کلچر بن جائے بچوں کے ذہن میں کہ وہ دن کب آئیں گے جب عیدی ملے گی، وہ دن کب آئیں گے جب انگوٹھی ملے گی، وہ دن کب آئیں گے جب نیا لباس ملے گا۔ جب یہ کلچر بن جائے گا تبھی تو آپس میں باتیں ہوں گی آخر وہ دن تھا کون سا۔ تب تاریخ جو ہے وہ آگے بڑھے گی اور بتایا جائے گا یہ وہ دن تھا کہ جس دن آخری نبی نے وہ پیغام پہنچایا تھا کہ جس کو پہنچانے کے لیے خدا نے یہ چیلنج کر دیا تھا کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو تم نے کچھ بھی نہیں پہنچایا ہے۔ یہ کلچر ہے، یہ کلچر ہے جسے ہمیں بنانا پڑے گا، یہ کلچر ہے جس کو ہم کو رائج کرنا پڑے گا۔ تو عیدی دینا شروع کریں، کپڑے بنواتے ہیں عید غدیر تک روک کے رکھیں، غدیر میں بنوائیں۔ گھر کے لیے کچھ سامان لینا چاہتے ہیں روک کے رکھیں، غدیر میں لیں۔ بیوی کو کوئی گفٹ دینا چاہتے ہیں اپنی اینیورسری پر نہ دیں، مولا کائنات کی عید غدیر پر دیں۔ کلچر بنانا پڑے گا۔ جب تک آپ یہ کلچر بنائیں گے نہیں، کیوں میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا یہ 700 کلومیٹر کا سفر جو میں طے کر کے آیا ہوں نا، یہ صرف ایک جملہ کہنے کے لیے آیا ہوں۔ اب یہ رسول اکرم کا قول ہے، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے یہ پیغام۔ آپ نے غدیر کہاں پہنچائی؟ محفل میں شریک ہو جانا، شعر کو انجوائے کر لینا غدیر منانا نہیں ہے۔ غدیر میں آپ کی حصہ داری کتنی تھی؟ آپ نے اس خبر کو کہاں کہاں تک پہنچایا؟ کس کس کو غدیر پہنچایا؟ میرے اوپر واجب ہے، جی ہاں میرے اوپر واجب ہے، آپ کے اوپر واجب ہے۔ والوالد الولد، والد کے اوپر واجب ہے کہ وہ بیٹے تک پہنچائے غدیر۔ غائب کے شاہد کے اوپر واجب ہے کہ وہ غائب تک پہنچائے، والد کے اوپر واجب ہے کہ وہ کس تک پہنچائے؟ والد کے اوپر واجب ہے کہ وہ بیٹے تک پہنچائے، تاکہ یہ غدیر سینہ بسینہ پہنچتی رہے۔ علامہ امینی سے نجف اشرف میں کسی نے پوچھا تھا کہ آپ محرم میں اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کرتے ہیں تاکہ جیسے تم لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا ہے کہیں محرم کو بھی نہ بھلا دو۔ اور یہی امام رضا کا بھی قول ہے، یہی بات منو عن امام رضا علیہ السلام نے بھی کہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غدیر کو بھلا دو۔ سب سے بڑا ستم اس عید کے ساتھ کیا گیا ہے، 182 نام ہے۔ میں بات کر رہا تھا تبسم کی، یہ یوم التبسم کیوں کہا گیا؟ یوم الفرح، یوم السرور، خوش ہونے کا دن، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا دن، چہرے پر مسکان لانے کا دن۔ یہ مولا نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جن سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے۔ کھانا نہیں کھلا پا رہے ہو، عیدی نہیں دے پا رہے ہو، محفل کے لیے چندہ نہیں دے پا رہے ہو، محفل میں بیٹھ نہیں پا رہے ہو، تو کم سے کم مسکراتے رہو کہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے۔
مسکراتے تو رہو، لبوں پہ تبسم تو رکھو. اتنا سا کام بھی نہیں ہو پا رہا ہے، اتنا سا کام بھی نہیں ہو پا رہا ہے. کیسے کیسے چیلنجز ہمارے علماء نے لے لیے. ایک علاقہ تھا کہ جہاں بیچارہ ایک ہی مسجد تھی علی کے چاہنے والوں کی، جہاں علی ولی اللہ اذان میں کہی جاتی تھی. وہاں کے ایک رئیس نے دعوت دی. عام طور سے محفلوں میں لطیفے زیادہ سناتا ہوں، آپ ذرا سا سیریس ہو گئے. میں نے کہا تبسم ضروری ہے. اس نے دعوت دی سب کو، سارے لوگوں کو. ظاہر سی بات ہے کہ علی ولی اللہ کہنے والا ایک ہی مسجد، اسے مسجد کا امام، تو اس مسجد کے امام کو بھی بلا لیا انہوں نے، آئیے آپ بھی آئیے. تو انہوں نے کہا دیکھیے آپ کے یہاں آئیں گے تو آپ کے یہاں سارے مشائخین آئیں گے، ٹھیک ہے. وہ مشائخین میں نے یوں جو کہا ہے نا، اس کے پیچھے شاہد کمال جو یہ لکھنؤ کا نوجوان شاعر ہے، اکبر پور کے وہ، اس نے مجھے شعر پوری طریقے سے یاد تو نہیں ہے لیکن اس نے ایک بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ شیخ جی داڑھی تمہاری اتنی لمبی ہو گئی، ایک سنت دوسری سنت سے ٹکرانے کو ہے. تو ہنسیے، آج ہنسنے کا دن ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے مشائخین کو جو آپ نے بلایا ہے اس میں آپ مجھے بلا رہے ہیں، اس میں آپ مجھے بلا رہے ہیں. ہاں، یہ ادخال السرور فی قلب المومن، مومن کے دلوں میں سرور داخل کرنے سے بڑا کوئی کار خیر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس عنوان سے میں نے کہا. تو یہ جو یوم التبسم کہا گیا ہے، اس کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا. انہوں نے کہا بھائی آپ سب کو بلائیں گے، پھر وہاں کوئی نہ کوئی مذہبی بحث شروع ہو جائے گی. کہا نہیں مذہبی بحث نہیں ہوگی، آپ آئیے. اچھا، گھیر کے پکڑنے کی عادت پرانی ہے. وہ بیچارہ اکیلا اور سب نے گھیر لیا. تو گھیر کے کہا کہ صاحب آپ رسول کے بعد ہمارے والوں کو کیوں نہیں مانتے؟ سنیے، ہمارے والوں کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ تو انہوں نے کہا کس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ کہا پہلے والے کی. کہا ان کو تو میں رسول سے زیادہ اسمارٹ سمجھتا ہوں. سن لیجئے، شیعہ اس کو کہتے ہیں. کہا ان کو تو میں رسول سے زیادہ ذہین، رسول سے زیادہ اسمارٹ، سمجھدار، مدبر، فہمیدہ انسان، خاکم بدن، نقل قول، ٹھیک ہے، اگر کفر نہ باشد. کہا میں تو اس سے زیادہ، اب یہ زیادہ ہو گیا نا، کبھی کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا تھا نا، کلب سعدی صاحب نے کہا کہ دو جواب ہوتے ہیں، ایک جواب دشمن کو چپ کرنے کے لیے ہوتا ہے، ایک مطمئن کرنے کے لیے ہوتا ہے. مطمئن کرنے والا بعد میں دیا کرو، چپ کرنے والا پہلے دے دیا کرو، ٹھیک ہے. کہا میں تو رسول سے زیادہ اسمارٹ سمجھتا ہوں، غدیر پڑھ رہا ہوں میں. کہا یہ تو زیادہ ہو گیا، آپ ہم لوگ بھی نہیں سمجھتے، یہ تو ہم لوگ بھی نہیں سمجھتے، آپ کیسے سمجھتے؟ کہا کیوں نہیں سمجھتے؟ انہوں نے اپنے جانے کے بعد اپنا جانشین معین کیا کہ نہیں؟ کہا ہاں کیا. تو کہا رسول نے تو نہیں کیا. تو رسول سے زیادہ اسمارٹ ٹھہرے نا کہ انہوں نے جانے سے پہلے اپنا معین کر دیا اور رسول نہ کر سکے تو فوراً کہنے نہیں رسول نے تو کیا تھا نا. کہا پھر آپ مانتے کیوں نہیں؟ آپ ان کو تو مانتے ہیں جن کو انہوں نے معین کیا تھا، جن کو رسول نے معین کیا تھا انہیں آپ نہیں مانتے. مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چلیے، تقریر کرنے کے بعد آواز میں کتنا دم بچا ہوا ہے. شعر سنیے، پہلے ایک قطعہ سن لیجیے.